ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 شخص کہیں جا رہے تھے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ تھا اس لیے ان میں سے ایک کا تو روزہ تھا، لیکن باقی دونوں نے کچھ اپنی سستی اور کچھ سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا تھا۔ چلتے چلتے سورج غروب ہونے کا آیا تو رات گزارنے کے لیے یہ تینوں ایک گاؤں میں پہنچے اور ایک مسجد میں چلے گئے۔ مسجد کے پڑوسی نے تینوں کو روزہ دار سمجھ کر بہت مزیدار سا کھانا پکایا اور ایک برتن میں ڈال کر لے آیا اور کہا، لو بھائیو، روزہ افطار کرو۔ کھانا دیکھ کر ایک شخص نے دوسرے سے مشورہ کیا کہ ہمارے یہ ساتھی روزہ سے ہے، اگر سارا اس وقت کھا لے تو یہ کہیں اکیلا ہی سارا نہ چٹ کر جائے۔ کوئی ایسی ترکیب کرو کہ اس میں سے زیادہ ہم اس وقت تو محفوظ رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں۔ اس ساتھی کا صبح روزہ ہوگا اور ہم دونوں مزے سے کھا لیں گے۔ چنانچہ دونوں نے اس کو بلایا اور کہا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کھانا اس وقت سنبھال کر رکھ دیتے ہیں اور صبح اٹھ کر تینوں اپنا اپنا خواب سنائیں گے۔ رات کو جس نے سب سے اچھا خواب دیکھا ہوگا سارے کھانے کا وہی مالک ہوگا۔ مقصد یہ کہ خوابوں کی الجھن سے اسے الجھاؤ، صبح تو اس کا روزہ ہوگا ہی، کھانا بہرحال ہماری کام آئے گا۔ اس فیصلے کے بعد کھانے کو سنبھال کر ایک کونے میں رکھ دیا گیا۔ روزہ دار نے اپنے پاس جو کچھ کھجور فروٹ تھا اس سے روزہ افطار کر لیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ تینوں سو گئے۔ سحری کا وقت ہوا تو روزہ دار حسب معمول اٹھا اور سحری کر کے سو گیا۔ صبح وہ دونوں شخص جاگے تو کھانے کی فکر میں ایک جگہ بیٹھ کر روزہ دار کے سامنے اپنا جھوٹا خواب بیان کرنے لگے جو انہوں نے کھانے کے لالچ میں کر لیے تھے۔ ایک بولا، کیا پوچھتے ہو بھائی، رات کو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھ سے فرمایا، اٹھ چل میرے ساتھ کوہ طور پر۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ کوہ طور پر چلا گیا اور کوہ طور کی خوب سیر کی۔ اس سے بہتر خواب بھلا اور کیا ہوگا، لہٰذا سارا کھانا میں کھاؤں گا۔ دوسرا بولا، سنو میاں، رات کو پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے پاس تشریف لائے تھے، آپ نے فرمایا، اٹھ چل میرے ساتھ آسمان پر جہاں میں رہتا ہوں۔ چنانچہ میں آسمان پر چلا گیا، کوہ طور تو زمین پر ہے، میں تو آسمان سے ہو کر آئے ہوں، لہٰذا سارا کھانا میں کھاؤں گا۔ اب انہوں نے روزدار سے پوچھا کہ تم بھی اپنا کچھ خواب سناؤ۔ وہ خاموش رہا۔ انہوں نے اصرار کیا تو کہنے لگا، بس کچھ نہ پوچھو، ایک عجیب سا خواب دیکھا، اور یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا تو کہا، میں سویا ہوا تھا تو سحری کے وقت میرے پاس 2 نہایت نورانی شکل کے فرشتے آئے، تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے افضل الانبیاء، نبی کی امتی، اٹھ چل سحری کر لے، جو کھانا موجود ہے یہی کھا لو۔ چنانچہ میں اٹھا اور فرشتوں کے حکم کی تعمیل میں مجھے کھانا پڑا اور میں نے وہ سارا ہی کھانا کھا لیا۔ دونوں شخص یہ سن کر فوراً کھانے کی طرف دوڑے، لیکن وہاں تو خالی برتن ان کا منہ چڑھا رہے تھے۔ واپس آ کے اس سے شکوہ کرنے لگے کہ یار ہمیں تو بلا لیتے۔ روزہ دار نے کہا، میں نے تو بہت آوازیں دی تھیں، پر آپ میں سے ایک کوہ طور پر تھا اور ایک آسمان پر، سنتا ہی کوئی نہ تھا، مجھے مجبوراً سارا ہی کھانا پڑا۔